ایک صاحب ہیں جن کا تعلق جہلم سے ہے، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ان کی فین فالوئنگ ہے، انجینئر محمد علی مرزا۔ ان پر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا ہے اور اس بنیاد پر ان کے خلاف مقدمہ بھی دائر کر دیا گیا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے رہنما ہیں علامہ حشام الہی ظہیر، جو علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کے بھائی ہیں، اور معروف مذہبی اسکالر علامہ احسان الہی ظہیر مرحوم کے صاحبزادے ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ایک مہم چلائی ہے، اور جس میں ان کے کچھ آڈیو اور ویڈیو کلپس ہیں، جس میں بقول علامہ حشام الہی ظہیر صاحب کے وہ امہات المؤمنین، خلفائے راشدین اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام کی جلیل القدر ہستیاں ہیں، ان کے خلاف کچھ نازیبا گستاخانہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو توہین مذہب کے تحت ان پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پاکستان کے ایک بڑے معروف اینکر ہیں عمران ریاض خان صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں کہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف مقدمے کا اندراج کیا گیا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہیں۔ تو اس پر علامہ حشام الہی ظہیر صاحب نے ان کو جواب دیا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنے پر مقدمہ درج نہیں ہوا، یہ صحابہ اکرام ازواج مطہرات کے خلاف بات کرنے پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور انہوں نے اپنی ویڈیو میں صحابہ اکرام کو باغی قرار دیا گیا ہے، اور باغی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو خیر یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب بڑی دلچسپ شخصیت ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق پاکستان میں بریلوی سنی مسلک کے ساتھ تھا، اور وہ خود بتاتے ہیں کہ بہت عرصہ پہلے ان کے ایک کولیگ نے ان سے کہا، یہ ان سے کہتے رہتے تھے کہ آپ نماز وغیرہ پڑھیں، تو ان سے کہا کہ یار مجھے مذہب سے متعلق کچھ بنیادی لٹریچر فراہم کر دیں۔ انہیں جب لٹریچر فراہم کیا گیا تو انہوں نے کچھ عرصے بعد ان کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ باتیں کرے اور اس طرح کی باتیں لکھے تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ تو کافر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کتابیں آپ نے مجھے دی ہیں ان کتابوں میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو بقول انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے، انہوں نے جب کتابیں چیک کی اور پھر انہیں اصل جو سورس ہیں ان کے ساتھ، جو ماخذ ہیں ان کے ساتھ چیک کیا، تو واقعتاً وہ باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ پھر وہ ساری باتیں لے کر اپنے مسلک کے علماء اکرام کے پاس گئے، تو ان علماء نے ان کی باتوں کو کوئی زیادہ توجہ نہیں دی، زیادہ اہمیت نہیں دی۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے خود ایک تحریک کا پھر آغاز کیا، اور اس طرح کا جتنا بھی مواد تھا وہ سامنے لے کر آتے گئے۔ اچھا، یہ بات تو بہت اچھی ہے کہ آپ کو تحقیق کرنی چاہیے، اپنی جو چیزیں ہیں اپنے دماغ کی کلیئرٹی کے لیے ان کو سامنے لے کر آنا چاہیے، لیکن رد عمل کی نفسیات کے تحت جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو وہ تحقیق کم اور تحقیر زیادہ ہوتی ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی ایک اچھے راستے کے مسافر تھے، اور مسافر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اچھے راستے کے اندر وہ جو برائی تھی نا اس کے اندر چلے گئے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ تو آپ بعض یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ تو بڑے خیر کے راستے پر ہیں، لیکن اس خیر کے راستے میں شر ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے بعض آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو راستہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس راستے کے اندر خیر ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن حکیم بہت واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو قرآن کی آیات ہیں، یہ بعض اوقات انسان جب انہیں پڑھتا ہے تو یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگ انہی آیات سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور بہت سے لوگ انہی آیات سے گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات قرآن حکیم ہی ہمیں اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ دو قسم کی ہیں، انہیں آیات محکمات بھی کہا جاتا ہے اور آیات متشابہات بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آیات محکمات جیسے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچو، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، ناپ تول میں کسی قسم کی کوئی کمی جو ہے وہ مت کرو۔ اچھا، پھر اسی طرح اِنَّ أَنْکَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ، آپ کی جو آواز ہے، یہ جو ایک بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے دلائل جو ہیں وہ اتنے ان میں جان ہونی چاہیے، نہ کہ آپ کی آواز اونچی ہو اور آپ
گدھے کی طرح بولنا شروع کر دیں، تو یہ آپ نے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ہمیشہ اپنی دھیمی آواز کے ساتھ، اچھے اسلوب کے ساتھ، شائستہ کلام کے ساتھ، خوبصورت الفاظ کے ساتھ آپ نے اپنا مقدمہ جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ نے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، یعنی دانائی والی باتوں کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلا رہے ہوں اور اس انداز سے آپ بلائیں کہ نتیجے کے طور پر یہ ہو کہ لوگ اللہ کی راہ کی طرف آنے کے بجائے بری راہوں کا انتخاب کرنا شروع کر دیں، اور کلیم ان کا یہ ہو کہ وہ اللہ کی راہ کی طرف جا رہے ہیں۔ والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی باتوں کے ذریعے آپ نے بلانا ہے۔ یہ نہ کریں کہ آپ وہ برا ہے، وہ برا ہے، وہ برا ہے، اور آپ اپنا ایک تھڑا اور اپنا ایک منجن بیچنے کے لیے لوگوں کو کٹڑے میں کھڑا کر دیں اور خود کہیں جی میں تو دین پر چل رہا ہوں، یہ دیکھیں میرے پاس یہ کتابیں، تو یہ سارا کام کر کے آپ شروع ہو جائیں۔ اور پھر کہا وجادلہم باللتی ہی احسن، اور کبھی زندگی میں ایسا موڑ آ جائے، کوئی زندگی میں ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ جہاں پر آپ کو مجادلہ کرنا پڑے، یعنی گفتگو کے اندر، تو لیکن آپ نے کہا باللتی ہی احسن، آپ نے سب سے بہترین اور سب سے جو شائستہ اسلوب ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ آپ نے فریق مخالف کو دیکھ کر اپنی آوازوں کو بلند نہیں کر دینا، آپ نے چیخنا اور چنگھاڑنا شروع نہیں کر دینا، آپ نے الفاظ اور معنی کے اندر ایسا اسلوب اور ایسا انداز اختیار نہیں کرنا کہ اگلا بندہ سمجھے کہ بھائی یہ کیا، کس قسم کا جو دین ہے اور کس قسم کی جو دعوت ہے وہ دینا شروع کر دی ہے۔ انسان کا مزاج ہے اور انسان اپنے مزاجوں کے مطابق ہی چلتا ہے، اور انسان کا مزاج، اس کا ماحول اور اس کا جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہی سارے بناتے ہیں۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو انداز کلام ہے اور اسلوب کلام ہے، تو بعض اوقات اس طریقے سے وہ باتیں کرتے ہیں کہ بہت مسائل پیدا ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اچھا کام بعض اوقات برے نتائج پر جا کر ختم ہوتا ہے، اور ان کی اپنی جان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اور مجھے پتہ ہے کہ وہ خود ایک ویڈیو میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے سیکورٹی گارڈ جو ہیں وہ اپنے گھر کے باہر کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور وہ مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کیمرے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، پسٹل گھر میں رکھا ہوا ہے، اور دیگر جو اسلحہ ہے وہ بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو یعنی وہ ان کا جو انداز کلام تھا، اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ سارے مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے۔ تو اب میں سوچتا ہوں کہ پاکستان میں وہ علماء جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، فرقہ پرستی کرتے ہیں، تکفیر کے کام کرتے ہیں، تو وہ بھی ان جیسے ہیں اور یہ بھی ان جیسے ہیں، یعنی دونوں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ مجھے بتائیں کہ ورنہ دین کے داعی کو جو معاشرے کے اندر خیر کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، تو ان کو تو کبھی اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یعنی آپ دل آزاریاں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو ایسی راہ پہ ڈال رہے ہیں کہ جو آپ کے لیے بھی پرابلم کا جو پیش خیمہ وہ ثابت ہو رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جان کو بھی آپ بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی آپ بچائیں۔ تو آپ نے اپنی جان بھی داؤ پہ لگا دی اور اپنے اہل و عیال کو بھی آپ نے داؤ پہ لگا دی، اور بالکل انہی لوگوں کی طرح جس طرح وہ فرقہ پرست علماء ہیں۔ یعنی آپ نے صرف جگہ تبدیل کی ہے، پہلے آپ فرقہ پرستی کے اس دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اب فرقہ پرستی کی دوسری دلدل کے اندر آپ جا کے کھڑے ہو گئے۔ تو میں ان سے بڑے احتراماً ہی گزارش کروں گا کہ آپ کو اس قسم کی چیزوں سے بچنا چاہیے، اس دور کے اندر رہیں۔ یہ جو تاریخ ہے، یہ تاریخ کوئی ایسی یرت و یابس کا مجموعہ ہے، وہ ایسی ہی چیزیں ہیں کہ آپ نے کسی کی کہانیاں پکڑ لی۔ ہم صحافی ہیں، ہم روزانہ اخباروں میں خبریں دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ صحافیوں کی خبروں کی وجہ سے فرقے بن چکے ہیں، یعنی پولیٹیکل فرقے بن چکے ہیں، اور یہ بعض اوقات پولیٹیکل فرقے جو ہوتے ہیں ان کی جو نمائندگی ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ آپ کوئی سوسائٹی میں بہتر کام کریں، تو آپ بہتر کام کرنے کے بجائے آپ ایسے کاموں میں مشغول ہو گئے ہیں کہ جو مزید پرابلم کریٹ کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا تھا گفتگو میں، کیونکہ گفتگو میں ان کا بڑا لاؤبالی پن بھی دکھائی دیتا ہے ہمیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی دربار ہیں نا، ان سب پہ جو گدی نشین بیٹھے ہیں، میرا جی چاہتا ہے ان سب کو جا کے قتل کر دو، ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ اب جب آپ نے یہ والی بات کہی تو ان کے خلاف پھر ایک کیس بن گیا، ایک مقدمہ بن گیا، اور انہوں نے روایتی علماء کی طرح کہا یہ میری پرانی ایک ویڈیو نکال کر یہ والی بات کر رہے ہیں۔ تو بھائی آپ کو چاہیے تھا کہ پرانی ویڈیو میں جہاں پر آپ قتل کے احکامات جاری کر رہے ہیں، تو وہیں پر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کہیں کہ وہ جو میں نے بات کی تھی وہ بات غلط تھی، اور میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں، اور میرے منہ سے وہ غلط بات نکلی تھی۔ آپ نے وہ بات کر لی، بھلے وہ پہلے کی ہو نہیں کی ہو، یوٹیوب پر تو کسی نے ویڈیو آن کرنی ہو، کہنا اچھا
یہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے تو چلو جا کے میں قتل کر دیتا ہوں. یہی بات تو لشکر جنگوی کرتی ہے, یہی بات تو سپاہی محمد کرتی ہے, یہی بات تو باقی فرقہ وارانہ تنظیمیں کرتی ہیں, اور آپ بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو آپ قرآن جو اسلوب ہمیں بتاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فَإِن تَابُوا, جب آپ کو پتہ چلے نا کہ آپ نے کوئی غلط بات کی ہے, غلط کام کیا ہے, توبہ کرو. وَأَصْلِحُوا, اپنی اصلاح کرو. وَبَيِّنُوا, اور پھر پبلک میں بیان بھی کرو کہ وہ جو بات میں نے کی تھی وہ غلط تھی, وہ جو کام میں نے کیا تھا وہ غلط تھا. تو آپ جب یہ سارا کام کریں گے تو لوگ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کے ساتھ جڑیں گے. اور ابھی جو آپ کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ درج ہوا ہے, آپ یقین مانیں کہ میرا خیر ذاتی طور پر تو اس طرح کی کسی بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ میں سمجھتا ہوں, لیکن بہرحال آپ بے شمار لوگوں کی دل آزاری کا سبب بن رہے ہیں. آپ دین کی دعوت کم دے رہے ہیں, دین سے متنفر زیادہ کر رہے ہیں. اور آپ کے پاس وہ لوگ آ رہے ہیں جیسے غامدی صاحب ہو گئے, آپ جیسے لوگ ہو گئے, آپ کے پاس لوگ وہ آ رہے ہیں کہ جو بہرحال اپنے آپ کو دین کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں, اللہ کا راستہ ہمیں ملے, سیدھا راستہ ہمیں ملے. تو آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لانے کا اشارہ کر کے غلط راستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور بالکل ایسے ہی کام کر رہے ہیں کہ جیسے پراپرٹی مافیا لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو ہم بڑا شاندار گھر بنا کر دیں گے, اور لوگ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں, اور بہکاوے میں آنے کے بعد پھر ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں. ان کی پیسے بھی چلے جاتے ہیں, ان کی جان بھی چلی جاتی ہے, اور وہ ساری زندگی ہاتھوں پہ ہاتھ ملتے رہتے ہیں کہ ہائے ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا. اور آپ بالکل سیم وہی کام کر رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر جو جیلی ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا فلاں علاج کر دیں گے اور آپ بالکل بھلے چنگے ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے اور بالکل جوانوں کی طرح گلی محلے میں دوڑتے پھریں گے. لیکن وہ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو جو ان کی بیماری کی حالت ہوتی ہے اس مرض میں بھی جا کر کہیں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے, میری تو بڑی خواہش بھی ہے کہ آپ سے ایک ملاقات کی جائے, لیکن اس کا ابھی تک کوئی موقع نہیں بن سکا. تو آپ ضرور اپنے رویے پر غور کریں, اور انسان کو اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے. اور اگر آپ اپنے رویے پر غور نہیں کریں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, آپ بالکل حق پر ہیں, آپ 100% اس پر ہیں, تو یہ جو 100% حق اور 100% سچ کے اوپر کھڑا ہونا ہے, تو یہ اصل میں انہا ہے. یہ اصل میں ایک ایسی راہ کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ آپ بھی ایک فرقہ جو ہے پیدا کر رہے ہیں. فرقوں کا مخالف فرقے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے, اور ہر بندہ جو یہ کہتا ہے نا کہ میں اصل کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہوں. اصل میں یہی بات تو خارجیوں نے بھی کہی تھی, یہی بات تو ناسیوں نے بھی کہی تھی, اور یہی بات تو رافضیوں نے بھی کہی تھی. تو آپ اصل میں کوئی نئی چیز نہیں کریٹ کر رہے, ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے ایک نئی جو کہانی ہے اس کو آغاز دے رہے ہیں. رنگ اور ڈھنگ نیا ہے, بات کا انداز نیا ہے, بات پرانی ہے. وہ تھا نا شکیب کا غالباً شعر تھا کہ کیا کہتے ہیں, دوسرا مصرع تھا نا کہ ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. وہ نئی بات اخبار میں بھی چل رہا ہے, اور آپ کا جو انٹرویو چلا ہے یہ بھی نیو ٹی وی پہ چلا ہے. نئی بات کے جو منسلک لوگ ہیں انہی کے ساتھ آپ نے اسی چینل پر یہ بات کہی ہے. تو بہرحال ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا معاشرہ آلریڈی طالبانائزیشن کا شکار ہے, دہشت گردی کا شکار ہے, فرقہ واریت کا شکار ہے. ہمارے اس ملک کے لوگوں نے بے شمار معصوم و ننھی جانیں وہ ان کی لاشیں اٹھائی ہیں, اور گھروں کے اندر لاشوں پر لاشیں آئے ہیں, بچے یتیم ہوئے ہیں, حالات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں, پولیس اہلکاروں کی جانیں گئی ہیں. تو ایسے میں پاکستان کسی نئے فتنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. سیاست میں تقسیم ہے, مذہب میں تقسیم ہے, اور بدقسمتی سے ہماری نوجوان اور ہماری نسل جو ہے وہ فتنہ پردازی جو ہے اس کے اندر ان کا جو شغف ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. تو پلیز اپنے آپ کو تھوڑا سا نارمل کریں, اور سوسائٹی کو اس مقام پہ نہ لے کے جائیں کہ وہاں پر گھر گھر میں امن اور خیر کی باتیں ہونے کے بجائے شر اور نفرت کی باتیں ہوں. باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہو بیٹا تو غلط کر رہا ہے, اور بیٹا باپ کی طرف انگلیاں اٹھا کے کہہ رہا ہو کہ ابا جان آپ غلط کر رہے ہیں.